چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 25ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اول خلیجیوں کے زمانے میں دکن پر مسلمانوں کے حملے ہوئے۔ اس وقت مشرق کا تلوگو دیس، جہاں قدیم زمانے میں آندھر کا راج تھا، تلنگانے کے نام سے مشہور تھا، اور وارنگل اس کا پایا تخت تھا۔ مغربی حصہ، جہاں مرہٹی زبان بولی جاتی ہے، مہاراشٹر کہلاتا تھا۔ یہاں راجپوتوں کا مشہور خاندان بلال 300 برس یعنی 1000 عیسوی سے 1300 عیسوی تک حکمران رہا، اور دوار سمندر واقع میسور ان کی راجدھانی تھی۔ راجپوتوں کا ایک اور مشہور خاندان چالوکیا کئی صدیوں سے حیدرآباد کے جنوب مغربی حصے میں، جہاں کنڑی اور مرہٹی دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں، راج کرتا تھا۔ اس کی راجدھانی کلیان تھی، جو حیدرآباد سے 100 میل مغرب کی طرف واقع ہے۔ اڑیسہ میں 600 برس سے کیسری خاندان کے راجپوت راج کرتے تھے، اور کٹک ان کی راجدھانی تھی۔ جنوبی ہند میں بھی کئی ریاستیں تھیں جن میں ہندو راجا راج کرتے تھے۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جلال الدین خلجی کے وقت یعنی 1294 عیسوی میں علاء الدین نے کچھ افغان سوار لے کر مہاراشٹر میں دیوگری پر حملہ کیا تھا۔ دیو راجا کو مجبوراً بہت زر و جواہر اس کی نظر کرنا پڑا، جسے لے کر علاء الدین واپس دہلی چلا آیا۔ جب علاء الدین خود بادشاہ ہوا تو اس نے دکن کے فتح کرنے کا منصوبہ کیا، اور کئی بار اپنے سپہ سالار ملک کافور کو اس غرض سے ادھر روانہ کیا۔ کافور نے دکن اور کل جنوبی ہند کو 1310 عیسوی سے 1312 عیسوی میں پامال کیا، اور وہاں کے ہندو راجاؤں کو برباد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ راس کماری کے پاس رامیشور کے مندر تک پہنچا۔ اب دوبارہ اس امر کی تصدیق ہو گئی کہ شمالی سرد ملکوں کے افغان جنوبی گرم ملکوں کے باشندوں سے زبردست تھے۔ ہندو لڑے مگر ہر جگہ ہار گئے۔ فاتح قوم نے ان کے مندروں کی مورتیں اٹھا کر باہر پھینک دیں اور توڑ ڈالی، اور زر و جواہر جو ہاتھ آیا لوٹ لیا۔ جن لوگوں نے ان کے بچانے کی کوشش کی، ان کو قتل کیا۔ حل بید میسور میں 90 سال سے بلال راجا آہستہ آہستہ ایک نہایت خوبصورت اور شاندار مندر بنا رہے تھے، جس کا ثانی اس ملک میں نہ تھا۔ مسلمانوں نے اس کی تعمیر بند کر دی۔ آج تک یہ مندر اسی طرح نامکمل اور ادھورا پڑا ہوا ہے۔ دوستو، غوری اور خلجی بادشاہوں کے افغان اور پٹھان سپاہی بہت سی قوموں اور قبیلوں سے تھے، جو افغانستان کی پہاڑی گھاٹیوں میں رہتے تھے۔ ان کے علاوہ ترکستان اور وسط ایشیا کے اور ملکوں کے لوگ لوٹ کھسوٹ کی امید پر غوری بادشاہوں کی فوج کے ساتھ ہند میں آئے۔ جو شخص اس قسم کی کچھ جماعت اکٹھی کر لیتا تھا، امیر بن بیٹھتا تھا۔ جب علاء الدین کافور اور خلجی تغلق خاندان کے بادشاہوں نے
دکن اور جنوبی ہند کو پامال کیا تو وہ ممالک مفتوحہ کی نگرانی اور انتظام کے لیے جا بجا افغان اور پٹھان سرداروں اور امیروں کو چھوڑ آئے تاکہ ہندو راجاؤں سے ہمیشہ خراج وصول کرتے رہیں اور ان کو ابھرنے نہ دیں۔ زمانے کے گزرنے پر جب دہلی کے افغان بادشاہ کمزور ہو گئے اور ان کے امیروں کو قابو میں رکھنے کے لائق نہ رہے تو یہ لوگ خود مختار بن بیٹھے۔